اچھا آپ کے نزدیک قرآن موبائل میں کوئی فرق نہیں ہے؟ مجھے آپ کی رائے پر انتہائی حیرت ہے، آپ کے اشتہار پر مجھے بڑا تعجب ہے۔ آپ سوچیے، اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں لگانا آپ قرآن کی بے حرمتی سمجھتے ہیں، آپ کے والدین کا کیا درجہ اللہ کے اللہ اللہ، آپ سوچیے، آپ اس قرآن کو ان گندی تصویروں میں رکھ کر کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے موبائل پر، نماز کھڑی ہو گئی، اچانک وہ کھڑے ہوئے، موبائل زمین پر رکھا، اسی وقت اسی منٹ، اور جب صف آگے بڑھی لوگ سب سیدھی کی تو انہوں نے پیر سے سرکا کر موبائل آگے کیا۔ اب بتائیے اس کے دل میں اگر یہ قرآن ہوتے اس کے ہاتھ میں حرکت کرتے اس کے ساتھ تو کیا آپ تو اپنے اشتہاد میں ایسے آزاد ہوئے کہ آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سوچیے، آپ سوچیے، عقل سے سوچیے، بجائے کسی مفتی سے فتویٰ معلوم کرنے کے میں دل سے پوچھیے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے، مانتا ہے آپ کا دل؟ ایک سیکنڈ پہلے اس میں قرآن، ایک سیکنڈ کے بعد اس میں کوئی ایڈ آ گیا، اس میں کوئی تصویر آ گئی، آپ کی تو غور تو کریں میں کیا بول رہا ہوں، میں علماء سے کہتا ہوں اس بات کو۔ ذکر جائز چیزوں سے تبتل کا حکم کرتا ہے کہ آپ جائز چیزیں چھوڑ دیجیے قرآن کی تلاوت میں۔ ایک صاحب نے استفتاء کیا مفتیان کرام سے کہ کیا میں چائے پیتے ہوئے تلاوت کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، رمضان کا مہینہ ہے، بیچارہ رات کو بیٹھا قرآن بیٹھ رہا ہے، تو چائے رکھی ہوئی ہے، ایک گھونٹ چائے کا لے لوں قرآن پڑھ لوں، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ جواب یہ آیا فتوے میں کہ آپ پہلے چائے پی کر فارغ ہوئیے، اپنا منہ صاف کیجیے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے، اور قرآن کے دوران کوئی اور کام نہ کیجیے۔ ذکر جائز چیز سے تبتل کا حکم کر رہا ہے، اور آپ نے تلاوت کو گندے آلے کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ آپ کے اشتہاد کو داد دینی چاہیے۔ کیا چیز ہے اشتہاد استہزاء ہے قرآن کا، میں نہیں سمجھتا۔ تو میرے دوستوں جو قرآن کو صرف قرآن میں دیکھ کر پڑھنا ہے، میرے یہاں استفادہ کو گنجائش نہیں۔ آپ سفر میں ہو، ٹرین میں آپ قرآن ہاتھ میں لیجیے، قرآن دیکھ کر پڑھیے، آپ قرآن ہاتھ میں لیجیے، قرآن دیکھ کر پڑھیے۔ اس کی تلاوت کا بہترین وقت صبح صادق سے پہلے میں نے سارے بزرگوں کو اولاد وظائف کر کے دیکھے، سب سے زیادہ اللہ کا قرب جو محسوس کیا وہ صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے محسوس کیا۔ اس طرح ہمیں قرآن کا ترجمہ بھی دیکھنا ہے، یہ لازمی چیز ہے، ہر مسلمان کے ذمے لازم ہے، لازم کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ پہ یاد رکھنا، ہر مسلمان کے ذمے لازم ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ دیکھے، جاہل سے جاہل ہو، عام سے عام آدمی ہو، وہ دیکھے اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ لازمی بات ہے۔ عجیب، میں تو پڑھ رہا ہوں جی، تو علماء جانے کیا مطلب ہے، عجیب بات ہے۔ آپ کو ہندی کا اخبار دے دے تو آپ تو پوچھے بھائی مجھے ہندی نہیں آتی، بتائے اخبار میں کیا لکھا؟ جھوٹے اخبار ہندی کے تو آپ پڑھوائیں گے، دوسروں سے ترجمہ کرائیں گے، سچا اخبار قرآن اس کے لیے آپ کا خیال یہ کہ نہیں، سب کے لیے اس کو سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے، قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کیوں کہ بغیر سمجھے پڑھنے کی بات میں آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ آپ سے کوئی انگریزی میں کہہ دے کہ آپ کا بغیر انتقال ہو گیا، آپ کو انگریزی آتی نہیں، جی آپ ہنس کے مسکرا کر آگے بڑھ جائیں گے، سوچیے تو صحیح میں کیا بول رہا ہوں۔
آپ سے کوئی انگریزی میں کہے آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، آپ مسکرا کر آگے بڑھ جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا کہا ہے۔ اور اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی بتائیے کون سی خبر ہے، کس کی آواز آ رہی ہے، پاگل کہیں گے، خاموش ہو جا بالکل، تو ادھر دیکھو میں تمہارے بات کر رہا، اتنی اہم بات کر رہا میں، تم ادھر دیکھ رہے شیطانوں کی طرف۔ کوئی آپ سے انگریزی میں کہے آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، اتنا بڑا حادثہ، آپ سن کے ٹال دیں گے، ہنستے ہوئے گزر جائیں گے آپ۔ تو کہ میاں پتہ ہی کیا کہا اس نے، کہ مجھے پتہ نہیں کیا کہا، اس نے کہا آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، بتائیے آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ سنو میں کیا بول رہا، یہ جو آپ کو اپنی رائے پر ناز ہے، آپ کہتے ہیں ہر ایک کے ذمہ کیوں لازم کرتے ہیں آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، کیا ضرورت ہے اس کی؟ ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کو قرآن سے کوئی مناسبت نہیں رہی، آپ کی رائے فضول کی رائے ہے، آپ کس چکر میں ہیں کہ مسلمان کو دنیا کے لیے تو ہر مصیبت میں ڈال دو اور دین کے بارے میں ان کے لیے سہولت کرو، یہ آپ کا پاگل پن ہے، کچھ نہیں آپ کا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، آپ کے پاس آپ دنیا کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں، اس لیے آپ کی دین کی سطح نیچے گر رہی ہے۔ آپ ہر وہ مسئلہ بتائیں گے جسے مسلمان کو کوئی دقت نہ ہو جائے، یہ دین کو مٹانے کے مرادف ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سوچیے، میں نے مثال دیا آپ کو کہ اگر آپ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے تو آپ اپنے ابا کے انتقال پر ہنسیں گے، جی ہاں آپ کو خبر ہی نہیں اس نے کیا بولا ہے۔ یہ حال قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ حال قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی وعیدوں کا خوف، اس کے وعدوں کا شوق اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بات اچھے بچوں ان مولویوں میں حیرت ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں سب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے سمجھ کر پڑھنا، آپ کا نماز پڑھ لیجیے، آپ کو تراویح و قرآن سن لیجیے، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے سمجھنا۔ مجھے ان مولویوں پر حیرت ہے جو بیچارے اس غلط خیال سے متاثر ہیں، میں صاف صاف بول رہا ہوں۔ ہر مسلمان کو چاہیے وہ جو زبان بھی جانتا ہو، ہندی جانتا ہو، انگریزی جانتا ہو، اردو جانتا ہو، وہ اپنے ساتھ ترجمہ کا قرآن رکھے، روزانہ جتنی تلاوت کرے اس کا ترجمہ دیکھے کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس سے انکار ہے تو پھر آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں ہے۔ آپ سے وکیل بات کرے آپ توجہ سن دیں، آپ سے ڈاکٹر بات کرے آپ توجہ سن دیں، میرے علاج کی بات ہو رہی ہے۔ آپ سے قرآن بات کرے آپ کہتے ہیں مجھے کیا سمجھ نہیں، سوچیے آپ نے کیا رائے قائم کی ہے، سوچیے اپنی رائے پر غور کیجیے۔ آپ وکیل بات کرے تو آپ توجہ سنیں گے، جی میرا مقدمہ ہے وکیل سے وہ کیا کہتا ہے۔ ڈاکٹر سے آپ حال بتا رہے ہیں، ڈاکٹر آپ کو طریقہ دوا کر سکھلا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، آپ غور سے سن رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں سن رہا ہوں، بتائیے۔ اللہ آپ سے باتیں کریں، اللہ آپ سے باتیں کریں، ایسا ہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ بتائیے، آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، آپ تو اس چکر میں ہے کہ دین کو آسان کر کے ختم کرو دیا، آپ کا تو چکر ہی ہے۔ عوام کو پریشان مت کرو،
عوام کے سطح کی بات کرو، یہ آپ کا خیال بالکل باطل خیال ہے۔ میں سمجھتا ہوں قرآن کے مٹنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ مسلمان قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھے، یہ قرآن کے مٹنے کے لیے کافی صاف بات ہے۔ یہ کتاب تلاوت کی کتاب نہیں جی، صرف یہ اللہ کا ضابطہ ہے، قانون ہے، اس کو ہر مسلمان کو سمجھنا اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ تو میرے دوستو، اس طرح ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو آدمی عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، صبح شام کی تسبیحات کے ذریعے اللہ سے تعلق اچھا بنا لے گا اپنی تنہائی میں، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو ٹھیک کر دے گا۔ یہ بھی صاف بات ہے۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ، سن رہے کھیل رہے، جو اپنے اللہ کے درمیان کے تعلقات کو درست کر لے، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان تعلقات ٹھیک کر دیتا ہے۔ جماعت میں نکلنے کی ایک بڑی غرض اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اور وہ بھی نکل کے ہی ہوگا۔ آپ چاہے اس کا انکار کریں، کیونکہ آپ حدیثیں تو پڑھتے نہیں ہیں، غور تو کرتے نہیں ہیں، آپ کو تو ہر بات غلط معلوم ہوتی ہے کہ ابھی نکلو جماعت میں، کیوں نکلے؟ اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ کیسے ہو جائیں گے؟ آپ نے پڑھا ہی نہیں حدیث میں کیا ہے، وَمَا يَعْصَمُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِهِ كَحُسْنِ خُلُقٍ۔ اقسم اللہ کے راستے میں نکلا کرو نئے نئے لوگوں کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے؟ کیوں یا رسول اللہ؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے، آپ جماعت میں نکل کر اس آدمی کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، آپ ان کے لیے کھانا بنا رہے، آپ ان کے کپڑے دھو رہے، آپ ان کی خدمت کر رہے۔ جی ہاں، خدمت، جب آپ نکلیں گے اللہ کے راستے میں تو آپ کے دل میں خدمت کرنا آئے گا۔ کھانا کون بنائے، روٹی کون پکائے، چولہا کون جلائے، لکڑی چن کر کون لائے، آپ سامنے فرمائے لکڑی چن کر میں لاؤں گا۔ سنیے، آپ فرما رہے اللہ کے نبی لکڑی میں چن کر لاؤں گا، بکری کون کاٹے گا، گوشت کون بنائے گا، یہ سارے کام جماعت میں نکل کر جب آدمی اجنبیوں کے ساتھ کرتا ہے تو بتائیے تو صحیح، ہر ماں باپ کی خدمت کا کیا شوق پیدا ہوگا، پڑوسی کے حقوق کا کیا فکر پیدا ہوگا، اپنے بھائی کا، چچا کا، تایا کا احترام کتنا کرے گا، کیونکہ جماعت میں نکل کر اس نے ایسے لوگوں کی خدمت کر لی ہے جنہیں پہچانتے بھی نہیں، جانتا بھی نہیں، برادری بھی نہیں، رشتہ داری بھی نہیں۔ بتائیے، امت کے امت بننے کا راستہ تھا یہ کہ مسلمان اجنبیوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر آپس میں مسلمان کے ساتھ رہنے کی مشق کرے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ یہ اس گود کے ہیں، وہ پال کے ہیں، وہ وہاں کے ہیں، وہ یہاں کے ہیں، ہماری جو گود نہیں ملتی، ہماری جو پال نہیں ملتی، ان کو تو شادی نہیں ہو سکتی، آپ نے تو اس برادری میں شادی کری، برادری تو ہماری برادری سے نیچی ہے تو اونچی ہے۔ یہ جتنا مسلمانوں میں نفرتیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایمان اعمال صالح کے ماحول میں رہتا نہیں۔ جماعت میں نکلنے کی غرض یہ تھی کہ مسلمان ایمان اعمال صالحہ کے ماحول میں اجنبیوں کے ساتھ رہنا کی مشق کر لے تاکہ انہیں آپس میں رہنا آ جائے۔ میں اتنی آسان بات عرض کر رہا ہوں۔